بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Our today's topic is fundamental rights in the Constitution of 1973 of Pakistan. And before starting with these fundamental rights, firstly we have to understand that what do we mean by Constitution. So moving towards the definition of Constitution, we would be very much precise. Let's see. The term Constitution. It means the principle upon which the state is based, the procedure in which the laws are made and by whom. Precisely, Constitution refers to fundamental laws and principles which prescribe the nature, functions, and the limits of the government. It refers the aspirations of the people it belongs to. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئین ہے کیا. تو جناب مختصراً سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتا ہے. اس آئین میں وہ طور طریقے واضح کیے جاتے ہیں کہ یہ ریاست کا نظام کس طریقے سے چلے گا، یہاں پہ قوانین کون بنائے گا، انصاف کون کرے گا، قوانین پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. تو یہ وہ بنیادی قوانین کا مجموعہ ہے جس سے ریاست کی نیچر، ان کے فنکشنز اور اس حکومت کی لمٹس کو طے کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم بات، یہ آئین، یہ قوانین کا مجموعہ، یہ لوگوں کی امیدوں کے مطابق ہوتا ہے. جو لوگ اس ریاست میں رہتے ہیں، بستے ہیں، یہ ان کی امیدوں کے مطابق ہوتا ہے. What are the functions of Constitution? اس آئین کے کیا کام ہے؟ تو سب سے پہلے جی it creates national government which is consisted of 3 organs: legislative, executive, and judicial branch. And the other function of the Constitution is it divides powers between federal government and the states. تو آئین جو ہے یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بناتا ہے، اور نیشنل گورنمنٹ کے 3 ستون ہیں: لیجسلیٹو، ایگزیکیوٹو اینڈ جوڈیشل برانچ. لیجسلیٹو کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. لیجسلیٹو سے مراد یہ ہے این انسٹیٹیوشن ہیونگ دا پاور ٹو میک لاز، یعنی وہ ادارہ جس کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ قوانین بنائے. دوسرا ایگزیکیوٹو، جس کو ہم عام اردو میں ناظم امور یا صاحب امر کہہ سکتے ہیں، یعنی جو قوانین ساز ادارہ ہے لیجسلیٹو، وہ جو بھی قوانین بنائے گا ان کے اوپر جو عمل درآمد کروانا ہے وہ اس کو ہم ایگزیکیوٹو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جوڈیشری، جس کا کام ہے انصاف کرنا. اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کا فنکشن کیا ہے؟ یہ وفاق اور صوبوں کے بیچ میں ریلیشن شپس کو، اختیارات کو، معاملات کو طے کرتا ہے. اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس. تو فنڈامنٹل رائٹس کے ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ رائٹس ہیں کیا. تو دیکھیں جی، رائٹ اٹس اے لیگل، سوشل اینڈ ایتھیکل انٹائٹلمنٹ، یعنی جب وہ ضرورتیں جس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے وہ حق میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور حق وہ ہوتے ہیں جن کو قانون تسلیم کرے، جو آپ کے سماجی، آپ کے اخلاقی اور آپ کے قانونی آپ کا انٹائٹلمنٹ ہو، وہ رائٹ بن جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس 2 اقسام ڈسکس کی جاتی ہیں. ایک ہیومن رائٹ ہے، 2 ٹرمز ہیں، اور دوسری ہے فنڈامنٹل رائٹس. ہیومن رائٹ سے مراد یہ ہے کہ انہیرنٹلی جو بھی انٹائٹل رائٹس ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے بحیثیت انسان، جو اس کو حقوق مل جاتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس ہیں. اور فنڈامنٹل رائٹس بیسک رائٹس ہیونگ دی ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اگینسٹ اینی انٹرفیئرنس اور وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس. انسانی حقوق، ہیومن رائٹس جو بحیثیت انسان آپ کو مل جائیں.
فنڈامنٹل رائٹس وہ بنیادی حقوق جن کو اعلیٰ طریقے اعلیٰ سطح پر آئینی تحفظ حاصل ہو، ان حقوق کو اعلیٰ آئینی تحفظ حاصل ہو بغیر کسی مداخلت کے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کہے جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس۔ تو انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو قانونی آئینی حقوق ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ رائٹ ٹو اسپیک، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ حقوق ہیں جن کو آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ رائٹ ٹو ایکسپریس، انسان بحیثیت انسان اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بول سکتا ہے، اس کی جو دل میں آئے وہ بول سکتا ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یعنی انسانی حق ہے کہ اس کو زبان ہے، بایولوجیکلی ہی کین اسپیک، تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو اسپیک واٹ ایور ہی وشز ٹو، ہی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہمسیلف۔ لیکن جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آ جائے گی، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات آ جائے گی، تو اس میں سرٹن ریسٹرکشنز ڈالی جاتی ہیں۔ These rights are always subject to certain restrictions. Let's say it for instance کہ ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ہیومن رائٹ ہے تو وہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ یورپ میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ اگر توہین رسالت کرے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے رہتے ہیں یا وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو they do it. But in Pakistan, it is forbidden. They cannot do it. We are not allowed to have to. This is an offense. Heinous offense ہے ہمارے پاس. لیکن we can talk about Holocaust. لیکن یورپ میں it is forbidden. ہم ہندوازم کے بارے میں یہاں بات کر سکتے ہیں، ہم گائے کو کاٹ سکتے ہیں، بٹ انڈیا میں we have seen this. We cannot do this. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there are certain restrictions in the fundamental rights and they are always subject to a certain law, to a certain limit. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، آگے چل کے اور بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھ لیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کون کون سے ہیں جو آئین میں موجود ہیں۔ ایک ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، یعنی برابری۔ اب اس ایکوالٹی میں، برابری میں لائف یعنی اس کی زندگی، اس کی تعلیم اور اس کی صحت، یہ رائٹس ہر انسان کے ہیں۔ نیکسٹ، رائٹ آف فریڈم، فریڈم آف ریلیجن، پراپرٹی، کلچر اور موومنٹ، یہ وہ رائٹس ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ان رائٹس کی انفرنجمنٹ ہو، اگر یہ رائٹس آپ کے وائیولیٹ ہوں، اس کو حقوق نہ ملے، تو ان کے لیے ریمیڈیز یعنی سولوشن۔ اف اے رائٹ از انفرنجڈ، سو واٹ وڈ بی دا سولوشن، کس طرح وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے، جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں۔ اور اس کے اوپر جانے سے پہلے ایک اور ٹرم ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، آج بھی ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ We all know what is a right, and now there is a concept of obligation/duty. جہاں بھی حق ہوگا وہاں پہ فرض ہوگا، حق کے سوا فرض کھڑا نہیں ہو سکتا اور فرض کے سوا حق نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا حق ہے کہ میں زندہ رہوں تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ مجھے نہ ماریں، تو جو میرا حق ہوگا اس کے اگینسٹ سامنے والے کی ڈیوٹی ہوگی، اور جو سامنے والے کا حق ہوگا تو اس کے اگینسٹ میرے اوپر کچھ فرض ہوگا۔ تو یہ حق اور فرض کا کانسیپٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو لیٹس موو ٹورڈز دی Constitution of 1973 and fundamental rights. Before going into the details of fundamental rights, let's have this slide. The Constitution of 1973. The Constitution of Pakistan, 1973. It was enforced on 14th August 1973. And یہ دیکھ سکتے ہیں کہ it is consisted of 280 articles and 7 schedules, with the objective resolution forming the preamble of the Constitution, besides 25 amendments which have been made since then.
ایکچولی اٹ واز میڈ ان 1973. یہ 1973 میں بنایا گیا تھا. اینڈ اسٹل it is regarded as the landmark accomplishment of Bhutto's era. It was framed during the era of Zulfikar Ali Bhutto, and it was a unanimous act of the parliament. یہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاس کیا تھا زیڈ بھٹو کے رجیم میں with complete consensus of all the political parties. بہت زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنس بھی آئے ہیں اس میں since its enforcement, but still it is the supreme law of the land. اور اس وقت بھی ہماری ریاست اسی آئین کے تحت کام کر رہی ہے. اس میں 280 آرٹیکل ہیں. تو ہمارا جو آج کے بات ہوگی وہ دیٹ از کنفائنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی فنڈامنٹل رائٹس، لیکن اس پر بھی بعد میں ہم جائیں گے. پہلے ہمارے پاس آرٹیکل 4 دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل، رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلڈ سیو ان اکارڈنس ود دا لا، دیٹ از آلسو ٹریٹڈ ایز رول آف لا. اب یہ وہ حق ہے آرٹیکل 4 جس کو ہم رول آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں آپ کے پاس اٹ از دی پروٹیکشن ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا. اٹ از دی انیلینیبل رائٹ آف ایوری سٹیزن. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رائٹ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہر شہری کا. اور پرٹیکولرلی اس میں کون کون سے حق شامل ہیں یہ آرٹیکل 4 میں. نمبر اے لائف، نمبر 2 liberty, then body, reputation and property. Reputation or property. The case law in which this right has been discussed in a greater detail is 2016 SCMR page number 943. Article 4 and Article 10A are discussed in this case law. اچھا، کیس لا کو پڑھنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں. یہ 2016 کا ہے. SCMR means سپریم کورٹ منتھلی ریویو، اور 943 is the page number where it is mentioned. تو اس کو ہم ریفرنس بھی کہتے ہیں اتھارٹی، کہ جس میں یہ ڈسکس کی گئی ہیں چیزیں. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی، جس میں آرٹیکل 4 کو ڈسکس کیا ہے، اور آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. آرٹیکل 5 جو ہے اٹ از اے لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ حق کے سامنے فرض ہوتا ہے. جب ریاست اپنے فرائض پورے کر رہی ہے، جب ریاست آپ کو حقوق دے رہی ہے، تو کچھ حق ریاست کے بھی ہوتے ہیں. تو آرٹیکل 5 جو ہے یہ ریاست کا حق ہے ہم سب کے اوپر. لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یعنی ریاست کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی لائل ود دا اسٹیٹ، اینڈ اٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف دا سٹیزن ٹو ریمین لائل، اینڈ ایوری سٹیزن ہیز ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا، اینڈ اٹ از دی obligation of every citizen. Moving towards Article 6. Article 6 is the high treason، غداری، بغاوت. اس میں ریاست جو ہے، اس میں جو آئین ہے وہ اپنا تحفظ چاہ رہا ہے. آرٹیکل کے اگر کنٹینٹس کو پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by only other unconstitutional means shall be guilty of high treason. کسی بھی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ہمارے آئین کو معطل کرے، یا اس کو پھینک دے، بگاڑ دے، یا کوئی سازش کرے اس کو ابینس کرنے کی، سسپینڈ کرنے کی. تو اس کو بغاوت باغی سمجھا جائے گا. پھر اس کی سزا بھی ہے جو مجلس شورا دیتی ہے. اور پاکستان میں اس وقت آرٹیکل 6 کا جو مشہور کیس ہے وہ ہے مشرف کیس، ہائی ٹریزن کا. اور یہاں پہ بھی ہم نے کیس لاز لکھے ہیں پرانے جو آپ ریفر کر سکتے ہیں. دیز کیس لاز آر رپورٹڈ ان 2014 PLD means Pakistan Law Digest page number 585 Supreme Court, and 2013 PLD page number 105 پشاور. یہ آرٹیکل 6 کے بارے میں. اچھا، آرٹیکل 7 جو ہے this is all about the definition of a state. The definition of a state is mentioned in this article.
اب آ جاتے ہیں ہم اپنے موضوع پر. آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک ہم آئین پاکستان میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق کا بتایا گیا ہے. اور اس میں سب سے پہلا جو حق ہے، سب سے پہلا جو رائٹ ہے، وہ تو یہ ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. سب سے پہلی جو بنیادی بات آرٹیکل 8 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا وہ وائڈ ہوگا، نل اینڈ وائڈ، اس کو خارج سمجھا جائے گا. اور ریاست کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہو. سب آرٹیکل میں لکھا گیا دی رائٹس کنفرڈ بائی دس چیپٹر شال ناٹ بی سسپینڈیڈ ایکسیپٹ ایز ایکسپریسلی پرووائڈیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ انڈر آرٹیکل 232 232 کے تحت اگر ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے، اگر پبلک آرڈر کو مینٹین کرنا ہے 144 CRPC کے تحت، تو یہ رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں، کچھ قوانین ایسے بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ ایکسپریسلی لکھا ہے کہ اگر ایکسپریسلی پرووائڈیڈ تو ہم ان کے اوپر کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا. اس میں کیس لا ہم نے دیے ہیں 2016 PLD پیج نمبر 581 سپریم کورٹ اینڈ 2016 PLD پیج نمبر 92 سپریم کورٹ. This is the first right which is granted to every citizen of Pakistan, that is Article number 9, security of a person. No person shall be deprived of life, liberty, save in accordance with the law. کسی بھی انسان کی زندگی یا اس کی آزادی سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی شخص کو اس کی شخصی آزادی یا اس کی زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. سیو ان اکارڈنس ود دا لا، یہاں پہ لفظ سیو سے مراد ہے اونلی ان اکارڈنس ود دا لا، ماں سوائے کہ قانونی طریقہ کار اختیار کر کے اگر کسی کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. قانونی طریقے سے اگر آپ کسی کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، کسی مجرم کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا تو ایک الگ بات ہے. ادروائز کسی بھی انسان کو، کسی بھی پاکستانی شہری کو اس کی زندگی اور اس کی آزادی سے آپ اس کی چھین نہیں سکتے. کیس لا اس میں ہے 2016 SCMR پیج نمبر 943 سپریم کورٹ. آرٹیکل 10 سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. کسی بھی آدمی کو آپ بغیر کسی وجہ کے قانونی طریقے سے آپ گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی طریقے سے آپ کسی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہے کسی قانونی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس کا پورا طریقہ اس آرٹیکل میں دیا گیا ہے کہ جس بھی آدمی کو آپ ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں گرفتار کر کے، تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے قریبی جو میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے اس کو پروڈیوس کرنا ہے اور اس کو اس کی وجہ بتانی ہے کہ کیوں آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور اس کو ایک وکیل کرنے کی اجازت دینی ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکے یا جو اس کی گرفتاری ہے اس کو وہ جھوٹا ثابت کر سکے. اگر ایسا کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کو ہم اللیگل ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں. اور پورا طریقہ اس آرٹیکل 10 میں واضح ہے کہ کس طرح گرفتار کیا جائے گا اور کس طریقے سے اس کے ساتھ پوچھ گچھ کی جائے گی، اور گرفتار ہونے کے بعد کس طریقے سے اس کو میجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا. اور اس میں کیس لا ہے جی 2014 PLD پیج نمبر 305 سپریم کورٹ. آرٹیکل 10 سب آرٹیکل 1. Next is Article 10A. That article was inserted by Section 5 of the Constitutional Amendment Act 2010 through 18th Amendment، جو بہت مشہور زمانہ امینڈمنٹ ہے. 18ویں ترمیم کے تھرو ہم نے یہ آرٹیکل میں کچھ ایڈیشن کی تھی، جس کو آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہا جاتا ہے. فیئر ٹرائل for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, two persons shall be entitled to فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. کسی بھی آدمی کو جب گرفتار کیا جائے گا کسی بھی کیس میں، جب بھی کوئی آدمی کے اوپر الزام لگے گا وہ ملزم بن جائے گا، تو ملزم
کے اوپر الزام لگنے کے بعد ملزم جب تک مجرم نہیں بن جاتا تب تک اس کو معصوم تصور کیا جائے گا، اور جو کورٹ میں اس کے ساتھ ٹرائل ہوگا، جو کیس چلے گا، اس میں جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، یعنی قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یہ آرٹیکل 10A میں کہا گیا ہے۔ کیس لا ہے جی 2016 SCMR پیج نمبر 943 943 سپریم کورٹ، and the other is 2015 SCMR page number 338 Supreme Court. I hope you are getting all these rights. The next is article number 11. Slavery, forced labor, etc. are prohibited. غلامی اور جبری مشقت یہ منع ہے جی۔ غلامی جو غلام رکھتے تھے پہلے، اب وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم آئینی تحفظ ہے، کوئی بھی آدمی کسی کو بھی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا، اور کسی بھی آدمی سے آپ جبری مشقت نہیں کروا سکتے، تو یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ The next one is protection against retrospective punishment. کسی بھی انسان کو، کسی بھی شہری کو آپ کسی بھی ایسے جرم کی سزا نہیں دے سکتے کہ جب وہ کیا گیا تھا تب وہ جرم نہیں تھا۔ سادہ سی مثال لیں گے کہ اگر اسلام آیا جب، تو شراب 1 ہجری میں، جب 2 یا 4 ہجری میں حرام قرار دیا گیا، تو اس سے پہلے جو لوگ شراب پی رہے تھے تو ان کے اوپر شراب پینے کا الزام میں آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس وقت اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں پہ PPC میں ہمارے پاس جو گٹکا تھا وہ ڈیفائن نہیں تھا، تو جو بھی گٹکے کے کاروبار میں لوگ کاروبار کر رہے تھے تو تب وہ جرم نہیں تھا۔ اب قانون سازی ہو گئی، گٹکا لینا بیچنا جرم ہے قانونی طور پر، سندھ کے اندر خاص طور پہ۔ تو اگر یہ قانون پاس ہوا 5 تاریخ کو، تو 1 تاریخ کو جو وہ گٹکا بیچ رہے تھے یا جو وہ کام کر رہے تھے تب تک وہ جرم نہیں تھا، تو 5 تاریخ کے بعد جو یہ کام کرے گا تو اس کو اس جرم کی سزا ملے گی، نہ کہ جو 1 تاریخ کو اگر کسی نے وہ کام کیا ہو۔ تو اس کو ہم قانون میں کہتے ہیں ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، کہ پچھلا کیا گیا کام جب وہ جرم نہیں تھا تو اس کام کی سزا آگے چل کے نہیں مل سکتی کہ جب وہ جرم تصور ہو گیا۔ اس میں بہت مشہور ججمنٹ ہے PLD 2010 پیج نمبر 265 سپریم کورٹ، اور 2009 PLD پیج نمبر 404 سپریم کورٹ۔ نیکسٹ وی ہیو پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکرمنیشن۔ کسی بھی آدمی کو ایک جرم کی ایک ہی بار سزا مل سکتی ہے، 2 بار نہیں ملے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل پنشمنٹ، ڈبل جیوپرڈی۔ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی شہری کو ایک جرم کے اوپر ایک ہی بار سزا ملے گی، اینڈ پاکستان میں ہمارے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے اور اسٹیچوٹری رائٹ بھی ہے۔ Article 14, inviolability of dignity of men. The dignity of men and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. کسی بھی آدمی کی عزت نفس، اس کی ڈگنیٹی، اس کا احترام کبھی بھی متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے گھر کی پرائیویسی یہ انوائلیبل ہیں، یعنی ان کو آپ انفرنج نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ اور اسی آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ no person shall be subjected to torture for the purposes of extracting evidence. کسی بھی آدمی سے آپ گواہی لینے کے لیے آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے۔ کیس لاز دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 415 فریڈم آف موومنٹ ایٹسٹرا۔ اب یہ فریڈم کے اوپر ہیں، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ٹریڈ، لافل ٹریڈ، یہ آئین حقوق ہیں جس کے تحت یہ آپ کو تحفظ ملا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں، قانونی طور پر کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 16 میں اسمبلی ہے، آپ کوئی بھی مجلس بلا سکتے ہیں، مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں قانونی طور پر جس کی اجازت ہو، تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 17 آپ کوئی بھی ایسوسیشن، کوئی بھی یونین بنا سکتے ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے یہ بنیادی حق ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ آپ کوئی سیاسی تنظیم بنا سکتے ہیں لیکن قانون میں رہتے ہوئے، قانونی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے۔ آرٹیکل 18
فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. آپ کوئی بھی قانونی طور پر جس کی اجازت ہو وہ کاروبار کر سکتے ہیں، کسی بھی پروفیشن میں آ سکتے ہیں. یہ آپ کا قانونی حق ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے. فریڈم آف اسپیچ. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. ہر آدمی کو حق کی اختیار حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے. اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس. پریس کو بھی آزادی ہے. اب یہاں پہ ہے ٹرم سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف دی گلوری آف دا اسلام اور انٹیگریٹی. یعنی آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کی گلوری یعنی اسلام کے خلاف آپ کچھ نہیں بول سکتے. ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، اس کے دفاع کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے جی. تو دیز آر دی ریسٹرکشنز جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ ہیومن رائٹس میں یو ہیو گاٹ ایبسولوٹ فریڈم اینڈ وین اٹ کمز ٹو فنڈامنٹل رائٹس تو دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز. ہر ملک کی پھر اپنی اپنی ریسٹرکشنز اس میں موجود ہوتی ہیں. کلیئر ہے جی. سو لیٹس موو ٹورڈس another amendment. آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن. ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی انفارمیشن پبلک امپورٹنس میٹرز کی ہو وہ ان کو ملنے چاہیے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس. نیکسٹ یہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مذہبی آزادی ہے. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں اور ان انسٹیٹیوشن کو مینیج کریں. یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اسلام میں نہیں ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نہیں رہ سکتے. یا آپ کا جو ادارہ ہے چاہے وہ مندر ہو یا چرچ آپ وہ مینٹین نہیں کر سکتے. یہ آپ کا جی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار دی پرپزز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. مذہبی بھتہ خوری منع ہے پاکستان میں کہ آپ مذہب کے نام پہ بھتہ خوری کریں یا اس سے ٹیکس وصول کریں. آرٹیکل 22 سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن. کسی بھی تعلیمی ادارے میں کسی بھی قسم کی یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کو یہ مخصوص مذہبی تعلیم لینی ہے. اگر اسلام یہاں کا اسٹیٹ ہمارا ریلیجن ہے، اسٹیٹ ریلیجن ہے، مسلمان ہے میجورٹی اور نان مسلم سے مائنورٹی میں ہے، تو ہم ان کو یہ انفورس نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے اسکول میں آپ کو وہ اسلامی تعلیمات لینی پڑیں گی. نہیں، وی کین ناٹ ڈو دس. دس از اے رائٹ وچ از گیون ٹو دی مائنورٹیز ایز ویل. Then we have Article 23 provisions as to property. ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پاکستان کے علاقے میں کہیں پہ بھی جا کے وہ ملکیت لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن always subject to the certain restrictions. Article 24 is protection of the property rights. کسی بھی آدمی کی ملکیت کو آپ بغیر کسی قانونی طریقے کے اس ملکیت سے بے دخل نہیں کر سکتے. اگر سرکار کو بھی، پاکستان کی ریاست کو بھی اگر وہ ملکیت چاہیے تو وہ قانونی طریقے سے ان اکارڈنس ود دی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ وہ ایکوائر کر سکتی ہے، جس میں اس کو کمپنسیشن ملے گی. باقی اگر ایک شہری کسی بھی دوسرے شہری کی ملکیت کو ہتھیا نہیں سکتا، اس کو اس کی ملکیت سے بے دخل نہیں کر سکتا، ماں سوائے کہ قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. اگر کسی کا کسی کے خلاف حق رہتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایشو ہے، تو the court will decide it and the court will decide it in accordance with the law. آرٹیکل 25 ایکولیٹی آف دا سٹیزنز. تمام تر پاکستان کے شہری برابر ہیں قانون میں اور کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن سیکس کی بنیاد پر یا جینڈر کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی. مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق ہو، سب برابر ہیں. Article 25 again it's an amendment, right to education. The state shall provide free and compulsory education to all the children of age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by the law. پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو 5 سال سے 16 سال تک کی عمر میں مفت تعلیم فراہم کرے. آرٹیکل 25A.
آرٹیکل 26 نان ڈسکرمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیس. کسی بھی آدمی کو منع نہیں ہے کہ وہ پبلک پلیس پر نہ جا سکے. ہر پاکستانی شہری کو یہ حق اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پبلک پلیسز پر جا سکتا ہے. آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن اینڈ سروسز. کسی بھی شہری کو کوالیفائی یا اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا، اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی جینڈر کے آدھار پر یا ریلیجن کے بیسس پہ یا ریس کے بیسس پہ. تمام شہری برابر ہیں نوکریوں میں. پاکستان میں جو بھی روزگار ہوگا اس میں سب کے برابری کے سب کے پاس حقوق ہیں. 28 پرزرویشن آف لینگویج اسکرپٹ اینڈ کلچر سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251. اب آرٹیکل 251 جو ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اردو جو ہے وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نیشنل لینگویج. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اردو نیشنل لینگویج رہے گی سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251. اس کے علاوہ جو بھی آپ کی علاقائی، آپ کی مذہبی، آپ کی ریجنل لینگویجز ہیں اور اس کی جو اسکرپٹ ہے، جو الفابیٹس ہیں، صورتی ہے، جو لکھائی ہے، پڑھائی ہے، آپ اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. اپنے کلچر کو بھی سیکیور کر سکتے ہیں. اس میں کوئی منع نہیں ہے، آپ کا آئینی حق ہے اور اس کے لیے آپ اپنے ادارے بھی بنا سکتے ہیں. اچھا جی، آرٹیکل 28 تک یہ سارے ہمارے بنیادی حقوق ہو گئے. اب اس کے بعد ہم پرنسپل آف پالیسی کا ایک چیپٹر جس میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں 2 آرٹیکل ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے آرٹیکل 37. Article 37 discusses about promotion of social justice and eradication of social evils. اس میں اسٹیٹ ذمہ داری لے رہی ہے کہ جی اسٹیٹ کیا کرے گی، تعلیمی اور فلاحی کام کرے گی، بہبود کے کام کرے گی، معاشی حالت کو بہتر کرے گی، جہالت کو مٹائے گی، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے گی اور دور افتادہ علاقوں میں تعلیم اور بنیادی سہولتیں پہنچائے گی. آرٹیکل 37D جو ہے it deals with the insurance of inexpensive and expeditious justice. Article 37D says that the state shall ensure inexpensive and expeditious justice. انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. تو یہ آرٹیکل 37 میں ہے اور 38 میں بھی اسی قسم کا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. I hope you have got the lecture today. اور اب ہم آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف. تو آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے دیٹ وڈ بی یور فائنل اسائنمنٹ، اور اس میں ہم نے ایک سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جس کو آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. اسائنمنٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 has been amended for number of times. How to make constitution of 1973 more effective by considering following points. پاکستان کے آئین کو 25 بار سے زیادہ مرتبہ امینڈ کیا گیا ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں. تو کس طریقے سے ہم 1973 کے آئین کو زیادہ افیکٹو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن از دی ایسپائریشن آف دا پیپل، یعنی لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. تو ہمارے آئین میں جو اتنی ترامیم ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی اور چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ آئین جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو اور زیادہ پھر اس میں ترامیم نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ واٹ آر دی گیپس ان دی کانسٹیٹیوشن آف 1973. اس میں لیکوناز کون سے ہیں، کون سی کمی بیشی ہے اس میں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور کون سی امینڈمنٹ جو اس وقت بہت ضروری ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر جو نظام ہے وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا کہ یہ بہتر طریقے سے چل سکے، شہریوں کو حقوق بہتر طریقے سے مل سکے اور انصاف ہو اور عدل ہو اور برابری ہو، اور یہ کس طریقے سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کام کریں. تو آپ کی ایک رائے اس میں ریکوائرڈ ہوگی. ود دس اسائنمنٹ آئی وڈ کنکلوڈ ٹوڈیز لیکچر اینڈ دس از یور ٹائم ٹو آسک اینی کویشچن. میرے کویشچن پوچھنے کے لیے یو کین کانٹیکٹ می. دی کانٹیکٹ انفارمیشن از آلریڈی پرووائڈیڈ اینڈ تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.